معاف کرنا. ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے قصور، ہمارے قرض ہمیں معاف کر. بہت آسان نہیں ہوتا معاف کرنا. اخیر زمانے کے ان برے اور تشویشناک دنوں میں خاندانی اور معاشرتی زندگی اکثر کشیدگی اور دباؤ کا شکار رہتی تھی اور رہتی ہے. کلیسائی حلقوں میں بھی باہمی رابطے اور میل ملاپ کی کمی عروج پر ہے. یہودی اسکالر اور مصنف جوزف جیکب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ معافی تمام تر اخلاقی اسباق میں سے اعلیٰ اور مشکل ترین سبق ہے. واقعی آج بھی بہت سارے لوگ یہ مختصر سے الفاظ کہنا بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں یا مجھے معافی چاہیے. ہم اس بات پر سوچ بچار کریں کہ گناہ کی المناک حقیقت ہے کیا، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت تک گناہ کی سنگین حالت سے باخبر نہیں ہوتے جب تک خود کوئی جرم نہ کر لیں. اور ہمارے ہاں بھی انسانی رویے اس دنیاوی مقولے سے زیادہ مختلف نہیں کہ انسان گنہگار نہیں بلکہ معصوم پیدا ہوا ہے. آج ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں، یہ معصوم ہے. ہندوؤں کے مشہور معروف فلاسفر دیوکانند نے ایک بار اپنی مقدس کتاب بھگوت گیتا سے اقتباس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آپ میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی میں مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں انسانوں کو مخاطب ہے کہ آپ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو کوئی غم نہیں، آپ تمام تر قوت کا خزانہ ہیں. پھر ایک اور ہندو کتاب میں ویدانتا کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کہنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہم گنہگار ہیں. جی ہاں، ہندو مت، شنٹوازم، کنفیوشس اور بدھ مت اور دیگر تمام مذاہب میں موروثی گناہ کا تصور نہیں پایا جاتا. تو پھر دوسروں کو معاف کرنا اور شخصی معافی کا حصول کیسا؟ مسیح خداوند نے منادی کرتے اور تعلیم دیتے ہوئے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ جو اپنی راست بازی یعنی ذاتی راست بازی پر اسے بڑا ناز تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ اسے معافی پانے کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نہایت پشیمان تھا اور اسی وجہ سے اس نے خداوند کے حضور اقرار کر کے معافی کی درخواست کی. ایسے ہی مختلف لوگوں کی بابت گفتگو کرتے ہوئے مسیح یسوع نے اپنی 3.5 سالہ خدمت گزاری کے آخری ایام میں ایک ریاکار فریسی اور تائب محصول لینے والے کی تمثیل بیان کی، جو کہ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں. فریسی نے ان الفاظ میں اپنی راست بازی کا ڈنڈورا پیٹا کہ میں ظالم، بے انصاف، زناکار نہیں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دہ یقین دیتا ہوں. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے سارے بیان میں اس نے خصوصیت کے ساتھ ایک اور بات کا ذکر کیا کہ میں باقی آدمیوں کی طرح اس محصول لینے والے کی مانند یعنی کہ شریعت سے نا واقف نہیں ہوں. اس فریسی کی دعا کے الفاظ یہودی ادب میں شامل دعائے عام سے مشابہ ہیں جو ان دنوں میں رائج تھی. اے میرے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرا حصہ ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جو دانش گاہوں میں بیٹھتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ شامل نہیں کیا جو گلی کے نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور میں بھی صبح سویرے اٹھتا ہوں. میں صبح اٹھتا ہوں کہ توریت پڑھوں، وہ اٹھتے ہیں کہ اچھی اور بےہودہ باتیں کہ وہ اچھی اور بےہودہ باتیں کریں. میں محنت کرتا ہوں اور وہ بھی محنت کرتے ہیں، مگر میں محنت کرتا ہوں تو اجر پاتا ہوں اور وہ محنت کرتے ہیں مگر اجر نہیں پاتے. میں دوڑتا ہوں اور وہ بھی دوڑتے ہیں، میں آئندہ زندگی کی طرف دوڑتا ہوں اور وہ تباہی کے گھڑے کی طرف دوڑتے ہیں. یہ ان یہودیوں کی دعا کی جو کتاب رائج تھی اس کا ایک اقتباس ہے. دوسری جانب
محصول لینے والا دور کھڑا رہا، اس نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں جھکا لی، اس بات کا برملا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر۔ مشرق کے وسطی میں اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے عموماً عورتیں ہی چھاتی پیٹتی ہیں۔ مسیح یسوع کی صلیبی موت کے علاوہ یہ بھی اپنے طرز کا ایک اچھوتا واقعہ ہے، جب روایت اور فطرت کے برعکس اپنی ندامت کا اظہار کرنے کے لیے کسی مرد کے چھاتی پیٹنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت وہ ہیکل میں موجود ہیں اور اس دوران کاہن اپنی خدمت مختلف طرح کی کہانتی کارگزاریوں اور قربانیوں کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ خداوند خدا کی حمد و ثنا اور پرستش کرنے والے لاوی ہاتھوں میں جھانجھیں، بربط، بانسریاں، نرسنگے اور دیگر چھوٹے بڑے ساز لیے بڑی سنجیدگی اور خلوص سے عبادت میں مشغول ہیں۔ سوختنی قربانی کے مذبح سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بخور کی خوشبو اور مہک نے ماحول کو مسحور کر رکھا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق کفارے کے لیے جانور لا رہے ہیں۔ اس سارے عمل کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے وہ گنہگار کہ میں خدا سے کتنا دور ہوں۔ وہ اس قابل نہیں کہ کسی نیکی اور چڑھاوے کے باعث اس کی حضوری اور رفاقت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ایک آرزو جنم لیتی ہے کہ کاش حقیقی معافی کے لیے قربانی چڑھانے کا یہ عمل میری خاطر بھی وقوع پذیر ہوتا۔ لہذا ان ساری باتوں کو تصور کرتے ہوئے وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدا، اے میرے خدا، مجھ پر رحم کر۔ دراصل محصول لینے والے کی اس مایوس کن فریاد، اے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر، کا یونانی متن اور ارامئی اور عربی تراجم میں لفظی مطلب یہ ہے کہ اے خدا مجھ گنہگار کے لیے کفارہ ادا کر۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری کسی طرح کی قربانی بھی جو میں تیرے حضور گزرانوں میرے گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لہذا اے خدا تو میری پاکیزگی، راست بازی اور کامل معافی کے لیے خود کارروائی کر۔ اس کے دل سے اٹھنے والی یہ صدا کلام الہی اور مشیت عزی کے عین موافق تھی، جسے خدا نے پسند کیا اور اسے اس پرہیزگار شریعت کے پابند فریسی کے نسبت جس نے معافی کی ضرورت محسوس نہ کی، وہ راست باز ٹھہرایا گیا۔ کون؟ محصول لینے والا گنہگار شخص۔ کتنی عجیب بات ہے، اس فریسی کی طرح کٹر مذہبی اور پرہیزگار شخص نہ ہونے کے باوجود یہ محصول لینے والا جانتا تھا کہ اس کی معافی و نجات صرف اور صرف خدا کے فضل کے مرہون منت ہے، جو کسی بھی قربانی یا چڑھاوے یا بڑی بڑی باتوں اور راز بازی کے کام کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، گنہگار ہونے کے باوجود وہ کلام الہی کی اس عظیم اور انمول سچائی سے واقف تھا کہ میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں، کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند 1000 مینڈوں سے یا تیل کے 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے دے دوں؟ عزیزو، یہ ہے وہ بیان دو مختلف لوگوں کا۔ ہم ذرا اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان میں رکھیں اور سوچیں کہ میں کون ہوں، راست باز یا گنہگار؟ میں کیا سوچتا ہوں اور میں کس طرح سے کرتا ہوں؟ جی ہاں، ہم بھی اسی طرح سے ہی شاید کرتے ہیں، اور میں بھی۔ آئیے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ خدا ہم کو برکت بخشے، آمین۔